فرینڈ، میں ہوں آپ کی ناز ڈمپی۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت انٹرسٹنگ اسٹوری۔ تو چلیں فرینڈ، ہم اپنی اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بندروں کی ٹولی۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے بہت تنگ تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹس توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھے۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے ایک درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا نام کیا ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف پر پھینک مارا۔ پھل زراف کے منہ پر گر کر پھٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ روحانے سا ہو کر رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زور کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے میں اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے جبڑے میں بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے ہرایا تو ان بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں، چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر کر ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم تو درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور وہ اس کی تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔
دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارتیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے، شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہوئی تھی، وہ ڈر کے مارے چیخنے چلے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اور درخت کے پتوں کے درمیان سے اسی درخت کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان دونوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ زراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ زراف نے کہا، میرے دوستوں، جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن سے پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور زراف انہیں لیے ہوئے تیز رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا اور غرائے جا رہا تھا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اب تم دونوں بالکل محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ زراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پہنچ کر زراف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کے پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور ٹانگوں کا مذاق اڑایا تھا نا، آج دیکھ لیا کہ انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ دونوں شرم کے مارے اپنی اپنی گردنیں جھکائے اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت خاموشی اور شرمندگی کو دیکھ کر زراف ہنستے ہوئے خود ہی کہا کہ چلو چھوڑو، ان باتوں کو بھول جاؤ، پچھلے قصے کو، اب آج سے تم میرے دوست بن جاؤ۔ شرارتی بندروں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی کسی کو نہیں ستائیں گے۔ دونوں بندروں نے زراف سے معافی مانگی اور کہا، آج سے تو تم میرے دوست بن جاؤ۔ شرارتی بندروں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی کسی کو نہیں ستائیں گے۔ دونوں بندروں نے زراف سے معافی مانگی اور کہا، آج سے ہم تمہارے دوست ہیں۔ بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بڑی خوشی ہوئی، وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو برا بھلا یا کسی کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور ہو، سب کو کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہے۔
چلیں اس کہانی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلی کہانی کے ساتھ پھر واپس آئیں گے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔